السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صاحبزادہ محمد زبیر صابری امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے۔ دوستو، آج کے اس عمل میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ دوسرے شخص کا ہمزاد کیسے قابو کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کے گھر کا کوئی فرد یا کوئی دوست عزیز یا رشتہ دار کوئی فوت ہو جائے تو آپ اس کا ہمزاد کیسے قابو کر سکتے ہیں، وہ میں مکمل اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی بزدل اور کمزور انسان اس عمل کو مت کرے، ٹھیک ہے؟ دوستو، جو شخص اتوار یا منگل کو فوت ہو جائے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے کانوں کی جو روئی ہے وہ آپ نے کسی طرح حاصل کر لینی ہے اور اس روئی کو باکس میں بند کر کے رکھ دیں۔ اس وقت تک آپ کسی سے بھی بات چیت مت کریں جب تک مردے کو قبرستان نہ لے جایا جائے۔ جب مردے کو قبرستان لے جانے لگیں تو عامل اگر مسلمان ہے تو اس کے ساتھ ساتھ قبرستان تک یہ پڑھتا جائے یا بوئسو، ٹھیک ہے؟ اگر عامل ہندو ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ پڑھتا جائے ہر انگ سونگ، ٹھیک ہے؟ اگر ممکن ہو تو مردے کے کان میں یہ کہے کہ میں رات کے 12 بجے تیرے پاس آؤں گا، ٹھیک ہے؟ دوستو، جب قبرستان سے سب لوگ واپس آ جائیں تو وہ عامل سب لوگوں سے الگ گھر میں آئے، ٹھیک ہے؟ یعنی سب وہ پہلے آ جائیں اور عامل سب سے آخر میں آئے اور آتے وقت کسی سے بات چیت نہ کرے۔ دوستو، رات کو 1 کلو آٹا لے کر اس کی موٹی موٹی 2 روٹیاں پکائے اور اس میں آٹے کا ایک چراغ بھی بنائے اور اس میں گھی بھی ڈالے اور بتی اس روئی کی بنائے جو روئی اس نے کانوں سے حاصل کی ہے، جس کو دن میں حاصل کیا تھا، ٹھیک ہے؟ گھی روٹیوں کو لگا کر اوپر تھوڑا سا گڑ رکھ کر قبرستان یا مر گھاٹ کو جاوے، ٹھیک ہے؟ اگر قبر پر جائے تو چراغ قبر کے درمیان والی جگہ پر رکھے اور رخ مغرب کی جانب اور اپنا رخ چراغ کی طرف یعنی مغرب کو پشت کر کے یا بوئسو بلا تعداد پڑھنا شروع کر دے۔ اگر عامل ہندو ہے تو بھی اسی جگہ عمل کرے جہاں مردہ جلایا گیا تھا۔ ہندو کو یہی پڑھنا ہوگا ہر انگ سونگ، تصور ہر دم مردے کا رکھے، ٹھیک ہے؟ دوستو، یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ بہت ہی ہوشیاری کا ٹائم ہوتا ہے اور عقل مندی کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہاں پہ کافی لوگ ڈر جاتے ہیں اور دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے اور لوگ وہیں پہ فوت ہو جاتے ہیں۔ دوستو، 2 گھنٹے کے بعد ایسا معلوم ہوگا کہ قبر شک ہو گئی ہے اور مردہ آپ کے سامنے قبر سے نکل آیا ہے، آپ کو ایسا معلوم ہوگا۔ لیکن آپ کو چاہیے کہ خوف ہرگز نہ کھائیں، کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ دوستو، مردہ کو 2 روٹیاں دکھاؤ، وہ روٹیاں آپ سے مانگے گا، تب آپ اس سے ہم کلام ہو کر یہ کہو کہ میں تم کو یہ 2 روٹیاں تب دوں گا جب تم میرے کام آ سکو گے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کام کرنے سے انکار کر دے تو تم بھی روٹیاں دینے سے انکار کر دو۔ اگر وہ کام کرنے میں ہاں کہے تو کاموں کی مکمل تفصیل اس سے پوچھ لو، ٹھیک ہے؟ اور یہ کام کرنا ہے وہ بتائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر کچھ کمی بھی رہ گئی ہو تو وہ بعد میں اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ دوستو، تفصیل آپ نے کیا پوچھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر قسم کی خبریں بتانا، واقعات کی اطلاع دینا۔ ایک شخص جس قدر وزن اٹھا سکتا ہے اس قدر کی وزنی اشیاء دور دراز سے لانا، ٹھیک ہے؟ دور دراز کے بے موسم پھل لانا، عورتوں اور بچوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا اور ان کو ورگلانا، محبت یا بغض کرا دینا، ٹھیک ہے؟ پتھر یا غلاظت وغیرہ کسی کے گھر پھینکنا، ٹھیک ہے؟
بلا قیمت اشیاء یا روپیہ پیسہ لانا، پھر اندر میعاد واپس کرنا۔ اور اس کے بعد کہے گا کہ اتنا طعام تم روزانہ دو گے، یعنی کہ دوستو وہ آپ سے کہے گا کہ اتنا کھانا تم مجھے روزانہ دو گے۔ تو دوستو یہ وعدہ آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ پیٹ بھر کر کھانا دوں گا، بلکہ وہی 2 روٹی دینے کا وعدہ کرنا، اور روزانہ 2 روٹیاں تم کو اسے دینی پڑیں گی۔ اگر پیٹ بھر کر دینے کا وعدہ کر لیا تم نے تو تمہارا دیوالا نکال دے گا وہ، اور وہ کھانا کھانا کبھی بند نہ کرے گا اور تم ہار جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ نیز جتنی مدت کے لیے قبضہ میں لانا ہو وہ اسی وقت طے کر لیں۔ اکثر لوگ 1 سال، 3 سال وغیرہ یا عمر بھر لوگ عموماً میعاد مقرر کر لیتے ہیں، دوستو عمر بھر کے لیے نہیں کرتے۔ اور اپنے حاضر ہونے کی وہ ترکیب بتائے گا، جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمزاد ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے، کام پوچھتا رہتا ہے، دوستو یہ بات غلط ہے۔ جب تم بلاؤ گے تب ہی حاضر ہوگا۔ دوستو ایک بات یاد رکھیں، جن احباب کا دل کمزور ہو وہ ہرگز عمل کو کرنے کی نیت نہ کریں، کیونکہ وہ اپنے دل کمزور ہونے کی وجہ سے مردہ کو قبر سے نکلتے دیکھ کر ڈر جائیں گے اور ان کے دل کی دھڑکن اور حرکت بند ہو جائے گی۔ جن لوگوں کی قوت ارادی مضبوط ہو اور مزاج جلالی ہو، صرف وہی لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہے عمل ہم دوسرے آدمی کا ہمزاد قابو کرنے کا۔ دوستو یہ بہت ہی مجرب اور آسان عمل ہے، لیکن صرف کر وہی سکتا ہے جس کا مضبوط ارادہ ہو اور مضبوط جگر اور دل ہو۔ جو جلالی مزاج رکھتے ہوں صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔